نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص میں وہ کوالٹی موجود نہیں، آپ دھکے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3864، اسلام میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہے۔ اس حدیث کو لے کر یاسین رافضی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا۔ میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سرعام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث سے صحیح ہے۔ اور کہا کہ دیکھیں وہ تو گھر میں بیٹھ گئے تھے ڈر کی وجہ سے، وہ تو باہر نکل رہے تھے، تو یہاں تو یہ کہانی سنائی جاتی ہے وہ نکلے تو انہوں نے 2 صفیں بن گئیں اور ان کا لقب فاروق، تو یہ سب چیزیں کہا کہ وہ تو گھر میں بیٹھ گئے۔ اس کی جو روایت ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ نے اس کا ذرا غور سے مطالعہ کرنا۔ دیکھیے یہ روایت نمبر 3864 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تو اس جگہ جو حدیث ہے میں آپ کو اس کا پھر وسع نظر پیچھے سے سناؤں گا۔ جو حدیث اس نے پیش کی میں صرف آپ کے سامنے پہلے وہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما ہوا فی الدار خائفا، وہ اپنے گھر میں خوف زدہ تھے، اذ جاءہ العاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ایک مخصوص جبہ پہنا ہوا تھا۔ اچھا اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ یہ روایت ایک نہیں ہے، اگلی روایت دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ لما اسلم عمر اجتمع الناس عند دارہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو لوگ آپ کے دروازے پہ جمع ہو گئے، آپ کے گھر کے دروازے باہر کر جمع ہو گئے۔ وقال صبا عمر، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر معاذ اللہ صابی ہو گئے۔ صابی کہتے ہیں جس نے اپنے آبا و اجداد کا دین بدل لیا، تو وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صابی ہو گیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے وانا غلام، میں لڑکا تھا، فوق ظہر بیتی، میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا۔ فجاء رجل علیہ قباء من دیباج، ایک شخص آیا جس نے دیباج یعنی ریشم کا ایک لباس پہنا ہوا تھا، اور فقال قد صبا عمر فما ذاک امن له جار، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر اپنا دین باب و اجداد کا چھوڑ گئے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تو اس نے پھر لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے سے باہر کر دیا، دور بھیجی، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو اس نے پناہ دے دی۔ اب یہاں پر یہ وہ کہتے دیکھو ایک کافر کی پناہ میں آپ رہے، کافر کی پناہ، پہلی بات تو یہ کافر کی پناہ آپ نے چاہی نہیں، یہ اس نے خود کیا، اور میں آپ کو اس کی ساری وجہ بتاتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو لے کر اعتراض کیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور مسلمان کو بالکل بھی مزاحمت کی اجازت نہیں تھی، صرف یہ حکم تھا کہ فاصفحوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ درگزر کرو، معاف کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ مسلمان اپنا ایمان چھپاتے تھے، اور یہ واضح ہے ان کو مارا جاتا تھا، اپنا اس مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے، ڈر تھا ان کو اس وقت تک۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے حضرت عمر کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور شان کٹائے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر صحابہ جو تھے ان کا ایمان چھپا ہوا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور پھر مزاحمت کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ جو دوسری بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام لائے، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک انہوں نے کیوں کیا، لوگ دروازے پہ اکٹھے کیوں ہوئے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہ میرے سامنے سیرت ابن حشام ہے۔ سیرت ابن حشام کی جلد اول، اس کا صفحہ نمبر 258 ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کے اسلام لانے کا واقعہ سارا تو بیان نہیں کروں گا، وقت اتنا نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے۔ اب اس کی جگہ ہے کیا، میں آپ کو اس کا خلاصہ پہلے سنا دوں۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، 2 صفیں بنی،
اور 2 صفحے بن کے وہ چلے گئے حرم شریف میں. فتفرق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مکانی وقد عزوا فی انفسهم اسلم عمر، کہ اصحاب رسول اپنی جگہ میں الگ الگ ہو گئے اور ان کو عزت ملی، تقویت ملی حضرت عمر کے اسلام سے. اور یہ کیوں نہ ہو، صحیح حدیث میں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے عزت دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح روایتیں یہ بیان کرتے وہ تو ڈرپوک تھے، معاذ اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیٹھے نہیں تھے اپنے گھر میں ڈر کی وجہ سے. وہ کیا ہوا تھا آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ تو حضرت عمر جب اسلام لائے تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو ہمارے اوپر ان جو دشمن تھے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے 2 صفحے بن گئی اور ہمارے دشمن 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ وہ 2 صفحے تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں، اسلام کی جب وہ لائے 2 صفحے بنی اور حضرت آپ کا لقب حضرت عمر بنا. فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرتاً، کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو حضور نے ایک تکبیر کہی. اچھا، اسی طرح جب آپ اسلام لائے تو آپ نے کیا کیا؟ بتایا نہیں لوگوں کو، آپ نے تو بتایا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہ دیکھیے روایت، کہ میرے والد محترم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، میں آپ کے پیچھے گیا، حتی اذا قام علی باب المسجد صرخ بأعلی صوتہ، آپ نے بلند آواز سے کہا اے معاشر قریش میں اسلام لے آیا ہوں. یہ آپ نے اعلان کیا. وہ فی اندیتہم حول الکعبہ، وہ اپنی جماعتوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی ہو گئے. تو آپ کسی نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا قد کذب، اس نے جھوٹ بولا، میں اسلام لے آیا. آپ نے کیٹیگری پھر فرمایا کہ میں صحابی نہ کہو مجھے، میں تو اسلام لے آیا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. یہ آپ کے سامنے روایت ہے. اسی طرح ولکنی قد اسلمت، اور میں شہدت اللہ الہ الا اللہ وان محمد. اب اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. فما بارح یقاتلون بارح ما بارح ما فتح، وہ لڑائی شروع رہی یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا. لڑائی شروع ہو گئی حضرت عمر کے ساتھ، وہ لڑتے رہے. یہ پیچھے بسے منظر کیا ہے، جب حضرت عمر اپنے گھر میں آ گئے اور باہر لوگ جمع کیوں تھے، مجمع کیوں لگا تھا، کفار قریش باہر جمع کیوں تھے. تو اب دیکھیں کہ وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں کہ وہ کفار سے اور کفار آپ سے لڑ رہے تھے اور آپ گھر میں چلے گئے، اس دوران انہوں نے آپ کے ساتھ جب مزاحمت شروع ہوئی تو ظاہر ہے انسان اپنے بچاؤ کرتا، گھر کا دروازہ بند ہوا تو لوگ جمع تھے باہر. اور اس دوران پھر عاص بن وائل آیا، اذ اقبال شیخ کبیر شیخ من قریش علیہ حلۃ حبرۃ. تو اب اس نے پھر آ کر جب لوگوں سے بات سنی تو اس نے کہا کوئی قریب نہیں جائے گا، میں امان دیتا ہوں ان کو. اب یہ عاص بن وائل صاحبی نے امان دی، اور یہ اس کا پس منظر ہے. اور جس طرح مسلمانوں نے حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، نہ پناہ لینے گئے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو اس وجہ سے اس وقت کے معاملات بعد کے اسلام سے بہت مختلف تھے. دوسری بات دیکھیے حضرت عمر کی ایمان کی شان دیکھیں. قال ابن حشام نے کہا وحدثنی بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے مجھے بات بتائی، انہ قال یا ابتی من الرجل الذي زجر القوم عنك بمکہ یوم اسلمت وهم يقاتلونك جزا اللہ خیرا. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ سے لڑ رہے تھے اور آپ نے اس نے آپ کو لوگوں سے بچایا. مفہوم یہ اللہ اس کو بہتر جزا دے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ اس کو بہتر جزا دے. قال یا بنی، حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بیٹے، ذالک العاص بن وائل لا جزا اللہ خیرا، وہ عاص بن وائل تھا، اللہ اس کو کوئی بہتر جزا نہ دے، کیونکہ وہ کافر تھا. تو حضرت عمر کے یہ ایمان کی شان ہے. آپ نے فرمایا اللہ اس کو کوئی بہتر جزا نہ دے. تو یہ ایک معاملہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے باہر بیٹھ گئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خوف زدہ ہو چکے تھے اور ڈرتے پھرتے تھے. وہ اصل ایک ایسا واقعہ ہوا اور ڈر بھی تھا اس وقت مسلمانوں کے پاس. یہ ڈر طبعی خوف موجود تھا کہ وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، تو اکثر مسلمان اپنا ایمان چھپاتے تھے. اور ایک اور بات یہ کہتا ہے لوگوں نے ان کو کہا وہ 2 صفحے بن گئی، تو میں نے ایک حوالہ آپ کو یہ دیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے میں جو یاسین منہاجی نے بیان کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چھپ گئے، اور یہاں تو قصہ اور بیان کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ حوالے دیے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھر سے باہر نکلے اور آپ کا فاروق نام بھی اسی وجہ سے پڑا. یہ حلیۃ الاولیاء کی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے. آپ کا نام فاروق اسی وجہ سے پڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اس دن فاروق رکھ دیا تھا کہ جب پہلے دن ہی مسلمانوں نے حرم شریف میں جا کے نماز پڑھی تھی. تو ایک یہ حلیۃ الاولیاء کی پہلی جلد ہے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا ہے یہ سیرت ابن حشام سے. اور دوسرا اس ایمان کی شان دیکھیے گا, حضرت عمر فاروق کی ایمان کی شان. یہ دیکھیے اسی جگہ صفحہ نمبر 260 پہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا جئتو لأخبرک انی قد آمنت باللہ و برسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدقت بما جاء بہ فضرب الباب فی وجہہ. ابو جہل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ بتایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور جو وہ لے کر قرآن آئے ہیں میں اس پر بھی ایمان لے آیا ہوں, تو اس نے آپ کے منہ پر وہ دروازہ ہی مار دیا اور کہا قبحک اللہ وقبح ما جئت بہ, معاذ اللہ, اس نے پھر آپ کو بد دعا کی. تو اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی وہ ایمان چھپاتے پھرتے تھے, وہ تو چھپتے پھرتے تھے, وہ چھپتے پھرتے تو یہ کیا ہے. بات دراصل یہ ہے جو میں نے اس کا سارا سناریو بیان کیا اس واقعے کا جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی ایمان لانے کی, مسلمانوں نے کھل کے نماز پڑھی تو کفار کی اور آپ کی لڑائی ہو پڑی. اب اس لڑائی میں پھر اللہ نے تو ابھی اجازت نہیں دی تھی لڑنے کی, فاعفوا واصفحوا واتقوا اللہ بامرہ. تو اللہ جب تک اپنا حکم نہ لے آئے, جہاد کا حکم نہ لے آئے, اس وقت تک معاف کر دو اور درگزر کرو. تو لڑنے کی اجازت بھی نہیں تو اب کیا کرتے پھر آگے سے مزاحمت کتنی کر سکتے تھے, اپنی جان بچانے کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت اس وقت چھپ کر عبادت کرتی تھی, چھپ کر اپنا ایمان چھپاتی تھی. تو یہ تو اعتراض ہی بالکل شیعوں اور رافضیوں کا اور تبرہ کرنے والوں کا.